السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي العظيم الأمين الكريم الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایما مدد، بگرداب بلا افتاد کشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی، قادریم نرے یا غوث اعظم میزنم، دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم میزنم، قادریم نرے یا غوث اعظم میزنم، دمز مرشد متقی مفتی اعظم میزنم، رحمت دو عالم نور مجسم فخر عالم فخر آدم و بنی آدم، حضور احمد مجتبی پیارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دربار گوہر بار میں ہدیہ درود و سلام نظر کر لیں۔ پڑھ لیجیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم، صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ آلہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے اس پاکیزہ اجلاس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس میں حاضری کا بہترین صلہ دونوں جہان میں خدا ہم سب کو عطا فرمائے۔ آمین۔ حافظ نوید صاحب اور ان کے تمام ساتھیوں اور آپ سب کو دل کی گہرائی سے مبارکباد ہے جنہوں نے عزیز القدر علامہ مولانا محمد انوار حسین صاحب کی قیادت میں یہ پاکیزہ جلسہ سجایا، جس میں آپ حضرات اللہ تعالیٰ کی توفیق سے حاضر ہوئے۔ اسٹیج پہ بڑی اہم علمی فکری شخصیتیں الحمدللہ جلوہ گر ہیں، جو آپ کے لیے روحانیت کا منبع و مصدر ہیں۔ حضرت علامہ مولانا انیس القادری، استاذ القراء والمجودین حضرت قبلہ مولانا قاری حشمت علی صاحب، اور ابھی مجھ سے پہلے آپ حضرات نے ہماری جماعت کے باوقار خطیب علامہ مولانا دلشاد رضا صاحب سے بہت اچھے انداز میں ان کا جلیل القدر خطاب سماعت فرمایا۔ بڑی بڑی شخصیتیں ہیں الحمدللہ جن کو آپ اپنی نظروں کے حصار میں لیے ہوئے ہیں اور اپنی فکروں کو بالیدگی بخش رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان حضرات کا سایہ ہمارے سروں پہ دیر تک رکھے، آمین آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
میں اللہ تعالیٰ کی توفیق کا سہارا لے کے چند باتیں آپ سے عرض کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ مجھے حق بولنے اور ہم سب کو حق پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین. آمین بجائے نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. عید میلاد نبی 12 ربیع الاول شریف کا دن رحمت برکت لے کے ہر سال کی طرح اس سال بھی ہمارے سروں پہ سایہ فگن ہے. بے شک. اسی میلاد مصطفیٰ کے پاکیزہ دن کے اپلکش میں یہ پاکیزہ جلسہ نوید صاحب اور ان کے ساتھیوں نے سجایا. حافظ اسلام صاحب اور ان کے تمام معاونین قابل صد مبارکباد ہیں. ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب سے لگ بھگ 1500 سال پہلے اس دنیا ظاہری کے پردے پہ تشریف لائے. ان سے پہلے نبوت اور رسالت کے بڑے بڑے اہم تاجدار زمانے کے پردے پہ آئے. 1,24,000 کم و بیش انبیاء اور رسول کو اللہ تبارک و تعالی نے بھیجا. سب کا ایک ہی میسج تھا، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں. یہ سارے نبیوں کا یہی کلمہ تھا. ان کی امتوں کا الگ تھا، ان کا مگر یہی کلمہ تھا. تقریباً 6,500 سال پہلے حضرت آدم دنیا کے پردے پہ آئے تھے. وہ پہلے انسان تھے، انسانوں کے باپ تھے، انسانوں کے باپ ہیں، پہلے انسان ہیں. میری طرف توجہ رکھیں. لگ بھگ 6,500 سال کا زمانہ ہو رہا ہے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 1500 سال، یعنی سب کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے بھیجا. سب کو پہلے بھیجا کیونکہ ایسا ہی ایگریمنٹ تھا، ایسا ہی سمجھوتا تھا اور ایسا ہی میثاق تھا کہ پہلے میں تمہیں بھیجوں گا، بعد میں اپنے رسول کو بھیجوں گا. سبحان اللہ. یہ پہلے ایک جلسہ ہو چکا ہے، کانفرنس ہو چکی ہے. اس میں تقریر اللہ نے فرمائی تھی اور نبیوں نے سب نے سنا تھا اور نبیوں کی روحیں وہاں موجود تھیں. تیسرے پارے میں اس کا ذکر ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ. صدق اللہ مولانا العظیم. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے یہ وعدہ لیا، یہ عہد لیا سارے نبیوں سے کہ میں تمہیں ایک کتاب دوں گا، حکمت دوں گا، پھر میں اپنے رسول کو بھیجوں گا. سبحان اللہ. وہ تمہیں ویریفائی کرتا ہوا آئے گا، تمہاری کتابوں کو ویریفائی کرے گا. جب میرا نبی آئے گا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ، اس پہ ضرور ضرور ایمان لانا اور ضرور ضرور اس کی مدد کرنا. بے شک بے شک. خالی ایمان لانا بھی کافی نہیں ہے، مدد کرنا بھی ضروری ہے. سبحان اللہ. دونوں باتوں کا وعدہ لیا گیا، ایمان بھی لانا ہے اور مدد بھی کرنا ہے. ایمان کا تعلق چونکہ اندر سے ہوتا ہے اور مدد کا تعلق باہر سے ہوتا ہے. بے شک بے شک. ایمان دل میں ہوتا ہے، وہ دکھائی نہیں دیتا، اور مدد باہر ہوتی ہے، وہ دکھائی دیتی ہے. اس لیے ان آیتوں کا مطلب یہ ہوا کہ اندر اور باہر سے حضور کے سپورٹر رہنا. کیا بات ہے حضرت، کیا بات ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اندر اور باہر دونوں سے. ایسے نہیں خالی مان لیا مان لیا مان لیا مان لیا مان لیا جیسے وہاں بھی کر رہے ہیں.
مان لیا، ابے مان لیا تو ان کے نام کی محبت میں کچھ کر کے بھی تو دکھاؤ۔ بے شک بے شک، توجہ ہے، خالی ماننا بھی کافی۔ اس کو میں مثال اگر دوں تو تم مثال جلدی سمجھ جاؤ گے۔ ایک ہوتا ہے ووٹ کرنا اور ایک ہوتا ہے سپورٹ کرنا، بات سمجھ رہے ہیں؟ ووٹ کرنا آپ دیکھتے ہو، آپ کی دنیا ہے، اس دنیا میں آپ اس طرح کی چیزیں دیکھتے رہتے ہو۔ ووٹ کا تعلق اندر سے ہے، وہ بند کمرے میں مہر لگا کے آ جائے گا، یہ پتہ نہیں کس کی لگائی ہے۔ جی جی، بات سمجھ رہے ہیں؟ ویسے وہ خوش سب پرتیاشیوں کو کر لیتا ہے، حاجی جی تمہارا سپورٹر ہوں، مکھیا جی تمہارا سپورٹر ہوں، منتری صاحب میں تو تمہارا ہی آدمی ہوں، میرا ابا بھی تمہارا تھا، دادا بھی تمہارا تھا، ہم تو غلامی کرتے آ رہے ہیں تمہاری، وغیرہ سب کی کر لے گا۔ ووٹ میں راضی سب کو کر لے گا، اندر جو ہے وہ جا کے ایک کوئی دے کے آئے گا، یہ اندر کا معاملہ، کہے گا سب سے کہ میں نے تمہارا ہی دیا۔ لیکن سپورٹ مشکل ہے، سپورٹ سب کا نہیں ہوتا، سپورٹ ایک کا ہوتا ہے، وہ کانوں میں نہیں ہوتا، میدانوں میں ہوتا ہے، ایوانوں میں ہوتا ہے، باہر ہوتا ہے، چوراہوں پہ ہوتا ہے، دنیا دیکھتی ہے۔ جی جی، تو بات لمبی تھی مگر چھوٹی کر کے صرف اس لیے بیان کر دی تاکہ تمہاری سمجھ میں آئے کہ اس دن وعدہ لے لیا گیا کہ دل سے بھی ماننا، جی بے شک بے شک، اور میدانوں ایوانوں میں میرے مصطفیٰ کا سپورٹ بھی کرنا۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تب انہوں نے وعدہ کیا تھا، اللہ ہمارا وعدہ ہے، اللہ ہم عہد کرتے ہیں کہ ہماری امتیں چاہے جو کلمہ پڑھیں مگر اے اللہ ہم تیرے محمد کا ہی کلمہ پڑھیں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اور دور سے ہماری امتیں چاہے جو کلمہ پڑھیں مگر اے اللہ وعدہ ہے ہمارا، ہم پرومس کرتے ہیں مولا ہم ہر چوراہے پہ تیرا ہی، تیرے محمد ہی کا کلمہ پڑھیں گے۔ سبحان اللہ۔ اسی وجہ سے حضرت آدم نے کلمہ پڑھا تھا لا الہ، حضرت آدم کی امت نے کلمہ پڑھا تھا لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ، مگر حضرت آدم کا کلمہ تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول کیا اللہ۔ بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ حضرت نوح کی امت نے پڑھا لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ، مگر نوح نے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ حضرت ابراہیم کی امت نے پڑھا لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، مگر حضرت ابراہیم نے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ حضرت اسماعیل کی امت نے پڑھا لا الہ الا اللہ اسماعیل ذبیح اللہ، مگر خود انہوں نے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول۔ اے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ ایک ایگریمنٹ تھا، پہلے تمہیں بھیجوں گا بعد میں انہیں بھیجوں گا، پہلے میں تمہیں بھیجوں گا بعد میں انہیں بھیجوں گا، وہ تمہیں ویریفائی کرتے ہوئے آئیں گے، وہ تمہاری تصدیق کرتے ہوئے آئیں گے، اگر انہوں نے ویریفائی کر دیا تو ٹھیک ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بہت دیر میں آئے، بہت دور سے آئے تھے، بہت دیر میں آئے، کیا بات، زور سے۔ سب سے پہلے انہی کو پیدا کیا گیا تھا جناب والا، کچھ بھی نہیں تھا، سب انہی کو پیدا کیا۔ فیکٹ دو ہی ہیں، میں کہتا ہوں فیکٹ دو ہی ہیں، ایک اللہ ہے، ایک رسول اللہ ہے، دیر از نو تھرڈ فیکٹ، تیسرا فیکٹ ہے ہی نہیں دنیا میں۔ یہ میرا یہ میرا یہ میرا، مری جا رہی ہے دنیا جناب والا، میرا یہ میرا یہ میرا، مری جا رہی ہے دنیا، پاگل ہو گئی دنیا جناب والا، مگر خدا کی قسم فیکٹ تو بس دو ہی ہیں، ایک اللہ ہے، ایک رسول اللہ ہے، ایک وہ ہے جس نے یہ دنیا بنا دی اور ایک وہ ہے جس کے لیے ساری دنیا بنا دی۔ اے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ توجہ ہے تمہاری؟ جی جی، کوئی الجھن پریشانی تو نہیں؟ ایسے ہی بیٹھے رہی ہو؟ بہت اچھا مجمع ہے، اللہ تمہیں آباد رکھے، ابھی باتیں بہت کریں گے،
اور اپنی سرکار کی، اپنے سرکار کی حیات طیبہ کی کروڑوں برانچیں ہیں. ہم جیسے بے علم ان کروڑوں برانچوں پہ روشنی کیا ڈال سکتے ہیں؟ ہم تو کسی ایک برانچ سے روشنی حاصل کر کے تمہیں بھی روشن کریں، خود کو بھی روشن کریں. کیا بات ہے، کیا بات ہے. میرا اللہ فرماتا کن تو کنزم مخفیہ، میں چھپا ہوا خزانہ تھا. نہ زمین تھی، نہ زمان تھا، نہ مکین تھی، نہ مکان تھا، نہ جہان تھا، نہ سسٹم تھا، نہ نظام تھا، کچھ بھی نہیں تھا. ایک اللہ، ایک اللہ، only one super power، ازل سے ابد تک ایک خدا بس. جب کوئی ہے ہی نہیں تو اللہ کو پہچانے کا کون؟ بے شک بے جب شک کوئی ہے ہی نہیں تو اللہ کو پہچانے کا کون؟ بے شک. تو اللہ فرماتا کنت کنزا مخفیہ، میں تو ایک چھپا ہوا خزانہ تھا. فارت تو انورفت، میری مشیت ہوئی کہ میرا تعارف ہو، میرا انٹروڈکشن ہو، میری پہچان ہو. فبعثت محمدا نبیا و برہانا، تو پھر میں نے اپنے محمد کو اپنا نبی اور اپنا برہان بنا کے بھیج دیا تاکہ لوگ انہیں دیکھ کے میری یاد کر لیں. بے شک. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کچھ سمجھ میں آ رہی ہے؟ میرا محمد میرا برہان ہے، میرا محمد میری دلیل ہے، میرا محمد میرا مظہر ہے. دنیا میں پہلی ہستی ہے لوگوں، میرے پیارے نبی کی پہلی ہستی ہے. وہابی پاگل ہو گیا، ادھر کچھ نہیں معلوم ہے جناب والا. اس کی کھوپڑیوں میں اللہ بہتر جانے کیا بھرا پڑا جناب والا، پتہ نہیں سینوں میں دلیں یا نہیں ہے. دنیا کے پردے پہ پہلی ہستی ہے تمہارے میرے نبی کی، جس نبی کو اللہ نے اپنی ذات کا مظہر بنا کے بھیجا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت علماء اہل سنت فیضان سرکار مدینہ مفتی عمران حنفی صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. اللہ آباد رکھے نادم صاحب، آپ کو بھی اور آپ کے ساتھ نعرے لگانے والوں کو. آمین آمین. اربوں آ گئے، کھربوں آ گئے دنیا میں، مگر کوئی ذات ہے اللہ کی ذات کا مظہر کوئی نہیں آیا. پہلا اور آخری اللہ کی ذات کا مظہر بن کے اگر کوئی آیا تو ہمارے نبی آئے. بے شک بے شک. اور جتنے بھی آئے نبی، توجہ رکھیں ادھر، جتنے بھی آئے نبی سب اللہ تعالیٰ کی ذات کا نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی صفتوں کا مظہر بن کے آئے. بے شک بے شک. کس کا مظہر بن کے آئے؟ اسی لیے وہ صفتیں دیکھ سکے، ذات نہ دیکھ سکے. بے شک بے شک. حق حضرت. توجہ ہے؟ جی جی. ارے حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام جیسے نبی نے اولو العزم پیغمبر ہیں. حضرت موسیٰ اولو العزم پیغمبر ہیں، بہت پاورفل پیغمبر ہیں. جزاک اللہ، بہت پاورفل پیغمبر ہیں جناب والا. مگر حضرت موسیٰ نے اللہ سے عرض کیا، مولا مجھے دکھا دے. ارے نہیں ارے نہیں ارے نہیں ارے نہیں، دکھا دے دکھا دے دکھا دے. تو اللہ فرماتا لن ترانی، دیکھ ہی نہیں پائے گا. موسیٰ بولے دکھا تو دے. بتا دیکھ ہی نہیں پائے گا. کہا دکھا تو دے. ارے نہیں دکھا دے. تو جناب والا اللہ فرماتا لن ترانی، دیکھ ہی نہیں پائے گا. تو جناب والا جب زیادہ ضد کر لی، اصرار کر لیا، اصرار انکار کی، اسی کشمکش میں میرے اللہ نے ارشاد فرمایا موسیٰ انظر الی جبل، زیادہ ضد کرتا ہے تو اس پہاڑ کو دیکھ، اپنی تجلیاں دکھاؤں گا. اگر پہاڑ اپنی جگہ رہ گیا تو تم میرا جلوہ دیکھ پائے گا، ورنہ نہیں دیکھ پائے گا. قرآن شریف میں لکھا ہے جیسے ہی اللہ نے فلما تجلی ربہ للجبل، جیسے ہی رب کی تجلیاں پہاڑ پہ آئیں، فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا، پہاڑ ریزہ ریزہ بکھر گیا اور موسیٰ بے ہوش ہو کے گرا. کیا بات ہے حضرت. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت خوب، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ آباد رکھے. جب ہوش میں آئے، اللہ آباد رکھے. تم اے باتیں کیسی کر رہے ہیں؟ کیا بات ہے؟ ایوی بیٹھا رہے، ادھر دیکھ رہے ہو. اللہ کا نبی کا نبیوں کا ذکر ہو تو باتیں مت کرنا.
جب حضرت موسیٰ ہوش میں آئے تو اپنے رب سے بولے اے میرے خدا، مجھ جیسا رسول جو چند ممتاز رسولوں میں ایک ہے، مجھ جیسا اولوالعزم پیغمبر تیری ذات دیکھ نہ سکا تو تیری ذات کو دیکھے گا کون؟ بے شک، کیا بات ہے حضرت، کیا بات ہے، بہت خوب بہت خوب۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین ملت محسن سنیت آفت جان وہابیت حضور سیدنا امام احمد رضا فاضل بریلوی فرماتے ہیں کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والوں کی ہمت لاکھوں سلام، اور سبا جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ موسیٰ پوچھتے ہیں مولا میں نہ دیکھ سکا تو کون، who will be، کون ہوگا جو تیری ذات کو دیکھ سکے گا؟ تو میرے رب نے فرمایا موسیٰ جو میری ذات کا مظہر ہوگا وہی دیکھ پائے گا۔ بے شک بے شک، توجہ ہے؟ ارے ہیں، یہی وجہ رہی جناب والا کہ موسیٰ بولے دکھا دے دکھا دے دکھا دے، اور جب میرے نبی آئے تو خدا کی قسم اللہ نے فرمایا آجا دیکھ جا۔ دور سے بولو سبحان اللہ۔ وہ کہتے ہیں دکھا دے، وہ کہتے ہیں دکھا دے تیرا جلوہ، دکھا دے اپنی ذات کو، اور یہاں اللہ فرماتا آجا دولہا بن کے آجا۔ کیا بات ہے، کیا بریلی والے کہتے ہیں وہ سرور کشور رسالت جو عرش پہ جلوگر ہوئے تھے، نئے نرالے طرف کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے۔ زور سے بولو، زور سے، کیا بات، سبحان نئے اللہ۔ نرالے طرف کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے، کہیں تو وہ جوش لنترانی، کہیں تقاضے وصال کے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ آگے بڑھوں، پریشانی تو نہیں ہے؟ پوری دنیا میں پہلی ہستی ہے جو میرے رب کی ذات کا، میں نے اس لیے بھیج دیا تاکہ انہیں دیکھ لیں، میرا تعارف ہوتا رہے، انہیں دیکھ لیں، میرا انٹروڈکشن ہوتا رہے، انہیں دیکھ لیں۔ لوگ جب انہیں دیکھیں گے تو لوگوں کو میری یاد آئے گی، اور بلاشبہ ایسے ہی ہوا، جناب والا ایسے ہی ہوا۔ مصطفیٰ جان رحمت کو لوگوں نے دیکھا، خدا کی قسم تو رب کی یاد آنے لگی لوگوں کو۔ مصطفیٰ جان رحمت نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کہتے ہیں نمرود میں، اور ان میں جب مناظرہ ہوا تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ کہتے ہیں میرا رب وہ ہے جو مارتا اور جلاتا ہے۔ تو نمرود بولا میں بھی مارتا ہوں اور جلاتا ہوں۔ قید خانے سے 4 لوگ بلائے، 2 کو مار دیا، 2 کو بچا دیا۔ بولا مارا اور جلا دیا، دیکھا؟ تو حضرت ابراہیم سمجھ گئے پاگل ہے، اس کے پاس کھوپڑی نہیں ہے، کھوپڑی میں دماغ نہیں ہے۔ تو حضرت ابراہیم نے پیٹرن بدل دیا، اور پیٹرن بدل کے بولے میرا رب وہ ہے جو سورج کو پورب سے نکالتا ہے، اگر تیرے اندر ہمت ہو تو پچھم سے نکال کے دکھا دے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے حضرت، بہت خوب، ماشاءاللہ۔ پیٹرن بدلا، توجہ ہے؟ جی اس کا مطلب سورج پورب سے ہی نکلتا، پچھم سے نکل نہیں پائے گا، اور نکالے گا تو رب کا ہی کام ہے، وہی نکال سکتا ہے۔ توجہ ہے؟ ارے ہے، مگر ایک بار نہیں، ایک بار نہیں، کئی بار انگلی کا اشارہ کر کے ڈوبے سورج کو اثر کے مقام پہ کھڑا کر دیا محمد رسول اللہ نے۔ یہ انہی کی شان ہے، یہ انہی کا جلوہ ہے۔ ابراہیم کہتے رب کا کام ہے، اور جب محمد رسول اللہ نے انگلی کے اشارے سے پچھم سے سورج کو بلا لیا تو زمانہ پکار اٹھا، جب محمد ایسے ہیں تو انہیں بھیجنے والا کیسا ہوگا؟ جب محمد کی ذات ایسی ہے۔ نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت علماء اہل سنت فیضان سرکار مدینہ مفتی عمران حنفی صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بہت خوب حضرت، زندہ آباد، زندہ آباد۔ جزاک اللہ آباد رکھے تمہیں۔ آمین۔ ارے نکال دیا نہیں نکال دیا؟ بے شک بے شک۔ اب میں تمہیں یہ بتاؤں کب کب نکالا؟
حضرت علی کے لیے نکالا، عصر کی نماز رہ گئی ہے، سرکار کا رو کیوں رہو، میں ہوں تو جی بے شک حق ہے تم وضو بناؤ، میں نکالتا ہوں سورج علی، انگلی کا اشارہ کیا ڈوبا سورج عصر کے مقام پہ، بے شک جب معراج سے واپس آیا تو ابو جہل بولا کوئی نشانی تو بتاؤ ایسی مان لیں، تو میرے نبی نے فرمایا کہ تمہارے ایک قافلہ فلاں جگہ آ رہا ہے، ایک فلاں جگہ آ رہا ہے، ایک فلاں جگہ آ رہا ہے، کل سورج ڈوبنے سے پہلے پہلے آ جائیں گے۔ ابو جہل بولا سورج ڈوبنے سے پہلے پہلے آ جائیں گے، کہاں آ جائیں گے، کہا اور کوئی نشانی؟ تو میرے نبی سے کہتا یہ بتاؤ کہ تم بیت المقدس گئے تھے، کب، کتنی طاقیں ہیں بیت المقدس میں، کتنی محراب ہیں بیت المقدس میں؟ اب کہیں کوئی جاتا ہے تو کوئی وہاں کی طاقیں گننے جا رہا۔ مولانا انوار صاحب اس مسجد میں ہیں ماشاءاللہ، مسجد کو انہوں نے بڑا مسجد تو پرنور ہوتی ہے، مگر الحمدللہ ثم الحمدللہ مولانا انوار صاحب کی ذات کی وساطت سے مسجد کی عمارت میں 4 چاند لگے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اب میں مسجد میں آیا تو میں مسجد کی دیواریں گننے آیا، میں وہاں بیٹھا تو مسجد کے محراب و ممبر گن لیے میں نے، کتنی طاقیں ہیں اور کتنے کدھر کو اسٹائل ہے، کون سا ترینگل بنا ہوا، کون سا ٹرائی اینگل بنا ہوا، کون سا جناب چوکور۔ اب مجھ سے کوئی پوچھنے لگا مراد آباد میں کہ مولانا انوار کی مسجد میں کتنی طاقیں ہیں، تو میں بتا پاؤں گا؟ نہیں۔ تو میرے نبی سے پوچھ رہا پاگلوں کا لیڈر، کہتا یہ بتاؤ طاقیں کتنی تھیں؟ تو میرے نبی فرماتے ہیں پورے بیت المقدس کو اٹھا کے میرے اللہ نے میرے سامنے رکھ دیا، میں گن گن کے بتا رہا تھا۔ کیا بات ہے حضرت، کیا بات، پورا بیت المقدس، سارے پردے ہٹ گئے، توجہ ہے، جی دیواریں غائب، جنگل غائب، پہاڑ غائب، سامنے بیت المقدس، سامنے مصطفیٰ، توجہ ہے، کیا بات ہے حضرت۔ تو کہتے ہیں کہاں جا رہے ہو بھائی؟ ہاں یہیں بیٹھو گے آخر تک اور خوب دیر تک انشاءاللہ، انشاءاللہ صبح تک میں سناؤں گا تو پریشان تو نہیں ہوگے؟ بات تو سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ اصل میں ایسے ہی تقریر کرتا ہوں، کچھ سنا دیتا ہوں، کچھ سن لیتا ہوں۔ اب وہ آنکھیں بند کر کے تقریر بھی نہیں کر پاتا ہوں میں، پتہ چلا آنکھیں بند مجمع غائب، وہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ آخر میں ایک ہی بیٹھا رہ گیا، مولانا بولے کہاں چلے گئے؟ بولے عقل مند سے چلے گئے۔ کہا تو اکیلے ہی بے وقوف ہے؟ کہنا بے وقوف میں بھی نہ ہوں، میں اس کرسی کے لیے بیٹھا ہوں جس پہ تم بیٹھے ہو، میری کرسی مجھے دے دو، کسی کو سناتے رہیے۔ تو تقریر جو ہے آنکھیں بند کر کے کرنا نہیں چاہیے۔ میں اپنے تمام چھوٹوں کو خاص طور سے یہ بتاتا ہوں کہ جب بھی تقریر کرو تو اس طرح سے کرو کہ مجمع کو اپنے سپورٹ میں لو۔ بے شک حضرت، وہ اس کی سمجھ میں آئے کہ تم کہہ کیا رہے ہو، بلا وجہ غصہ ہو۔ دوسرے لوگ سننے والے کہتے ہیں پتہ نہیں کیا جھگڑا کرنے کے موڈ میں ہے کیا۔ تقریر وہ ہے جو سامنے والے کے دل میں اتر جائے۔ میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں میرے مومن بھائیوں، میرے بزرگوں، کہ میرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہر ارادہ، ہر ایکشن پہ لوگوں کو اللہ کی یاد دلاتے رہے۔ کیا بات ہے حضرت، کیا بات۔ کل تک آئے گا سورج ڈوبنے سے پہلے پہلے۔ اب میں کیا شارٹ میں بتاؤں تمہیں، سورج ڈوبنے لگا اور قافلہ آیا نہیں، سورج ڈوبنے لگا قافلہ نہیں آیا نہیں۔ گھی کے چراغ جلانے کی تیاری ہو گئی مشرکین مکہ کی ٹیم میں، بہت خوش۔ کسی غلام نے آ کے سرکار سے عرض کیا آقا بڑا غضب ہو گیا، قافلہ آیا نہیں، سورج ڈوب رہا ہے، ابو جہل اور اس کی کمپنی گھی کے چراغ جلانے کی تیاری میں، بہت خوشی اور جشن کا ماحول ہے کافروں کی دنیا میں۔ آقا مصطفیٰ جان رحمت کو جلال آیا، باہر آئے اور ڈوبتے ہوئے سورج کی طرف انگلی کا اشارہ کر کے ارشاد فرمایا، او ڈوبتے ہوئے سورج، اللہ کا نبی ہوں میں، اللہ کے حکم سے چلتا ہے تو اس وقت تک تجھے ڈوبنا نہیں ہے جب تک کہ مکے والوں کا قافلہ مکے کی باؤنڈریز میں انٹری نہ کر جائے، اس وقت تک ڈوبنا نہیں ہے۔ ہسٹری گواہ ہے، ٹھاکر دوارے والوں، ہسٹری گواہ ہے، جب تک مکے والوں کا قافلہ مکے میں انٹری نہیں کر گیا تب تک خدا کی قسم سورج کی مجال نہ ہوئی کہ اپنا چہرہ چھپا لیتا۔ سورج کو مصطفیٰ کی انگلیوں نے ایک مقام پہ کھڑا کر دیا۔
بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے، بہت مجبور ہو خوب، گیا. ماشاء جب یہ ایسے ہیں تو انہیں بھیجنے والے اللہ کی ذات کیسی ہوگی. ایک حدیث اور سناؤں، بات آگے بڑھاؤں، اجازت ہے؟ اللہ، اجازت ہے. حدیث ذرا مشہور ہے اور میں نے ہی کئی بار بیان بھی کی ہے، اور جب میرا موضوع اس طرح کا آ جاتا ہے تو مجھے وہ حدیث سناتے ہوئے بڑا لطف بھی آتا ہے. مگر آج میں تھوڑا شارٹ سناؤں گا کیونکہ مجھے بات آگے کی کرنی ہے. میں اکیلا، میں چھپا ہوا خزانہ تھا. میں نے محمد کو اپنی دلیل بنا کے بھیج دیا تھا کہ زمانہ انہیں دیکھ کر میری یاد کرتا رہے اس موضوع پہ جناب والا. مجھے وہ حدیث یاد آتی ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں ایک بے ایمان آیا، عربی تھا، دیہات کا رہنے والا تھا. توجہ چاہوں گا، پوری توجہ ادھر رکھنا. اگر ایک جملہ بھی مس ہو گیا تو تقریر کا جناب والا اس پوری حدیث پاک کا سارا مفہوم مس ہو سکتا ہے، اس لیے پوری توجہ رکھنا. میں جلدی جلدی سناؤں گا، کہیں رکوں گا نہیں، نان اسٹاپ سناؤں گا، کہیں رکوں گا نہیں. توجہ پوری رکھنا. ایک بے ایمان آیا نبی سے آ کے کہتا محمد مجھے کلمہ پڑھا دیجئے. میرے نبی نے فرمایا ہاں پڑھ لو کلمہ. تو یہ کہتا میں ایسے کلمہ نہیں پڑھوں گا. سرکار نے فرمایا کیسے پڑھے گا؟ تو وہ کہتا یہ بتاؤ تم نبی ہو؟ تو میرے نبی نے ارشاد فرمایا ہاں ہاں میں نبیوں کا امام ہوں، رسولوں کا سردار ہوں. تو وہ کہنے لگا اگر سچے نبی ہو تو کوئی دلیل دو، کوئی سچے نبی ہو تو کوئی اپنی قدرت دکھاؤ، کوئی جلوہ دکھاؤ، طاقت کا کوئی نمونہ دکھاؤ، میں بھی تو مان لوں کہ تم نبی ہو. یعنی بے ایمان بھی جانتے تھے کہ جو نبی ہوتا ہے وہ پاور والا ہوتا ہے، جو نبی ہوتا ہے وہ شان والا ہوتا ہے، جو نبی ہوتا ہے وہ طاقت والا ہوتا ہے. افسوس ہوتا ہے ان وہابیوں پہ، کلمہ بھی پڑھا اور طاقت والا بھی نہیں مانتے، کلمہ بھی پڑھا اور معجزوں والا بھی نہیں مانتے، کلمہ پڑھا اور معراج والا بھی نہیں مانتے، کلمہ پڑھا اور جناب والا معاذ اللہ ستبار معاذ اللہ پاور لیس مانتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت کو. حضرات محترم کلمہ پڑھا اور ان کے عید میلاد نبی پہ ہزاروں فتوے لگاتے ہیں، فتوے لگاتے ہیں. کسی کی جینتی پہ فتویٰ نہیں، کسی کے سماروہ پہ فتویٰ نہیں، کسی کے فنکشن پہ فتویٰ نہیں. زندہ باد زندہ باد، ہر جگہ چوراہے چوراہے نعرے لگاتے ہیں. There is no verdict from دیوبند، نہ دیوبند سے نہ دیوبند کے حامیوں سے کوئی فتویٰ نہیں ہے. اور جس دن یہ سنی نوجوان سینے تن تن کے 12 ربیع الاول کو چوراہوں پہ آ کے زمانے سے چیخ چیخ کے کہتے ہیں کہ او دنیا والوں تمہارے لیے اپریل فول اور غلاموں کے لیے یوم رسول، اور نعرے لگاتے ہیں مصطفیٰ کی آمد مرحبا. تو دیوبند اور دیوبند والے فتووں کی بوچھاریں کرتے ہیں، ہزار ہے. ارے کسی جینتی کو حرام نہ کہہ سکے، کسی سماروہ کو حرام نہ کہہ سکے، کسی جناب والا برتھ ڈے کو حرام نہ کہہ سکے. مگر یہ کیسی محبت ہے آمنہ کے لال سے کہ ان کے یوم میلاد پر جب سنی مصطفیٰ کی محبت کے نعرے لگاتے ہیں تو یہ حرام ہونے کے فتوے لگاتے ہیں. نعرہ ہماری چھوٹی چھوٹی جھنڈیوں پہ فتوے لگانے والوں سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ جھنڈیاں تو نظر آ گئی ہمارے ہاتھوں میں، توجہ ہے جی، اور وہ بڑے بڑے جھنڈے حضرت جبرائیل کے ہاتھوں میں نظر نہیں آئے. جی جی بے شک. ارے ہماری جھنڈیوں میں فتوے لگانے والوں، مردان کی کا 40واں حصہ بطور خیرات و زکات بھی ہو تو فتوے لگاؤ ان جھنڈوں پر جو جبرائیل نے اٹھائے. جب اللہ نے فرمایا جبرائیل میرا محبوب آ رہا ہے. کیا بات ہے حضرت، کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. زور سے کہہ دو، اور زور سے کہہ دو. بیٹھ جا، بیٹھ کے کہہ دے. کھڑے ہو کے میری طرف کہہ رہا سبحان اللہ، تو میں نے بیٹھ کے ہی کہہ دے. آئے گا بچہ اچھا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جبرائیل جھنڈے لگا، یہ پہلا موقع تھا جب کسی کی پیدائش پہ جھنڈے لگائے گئے. کیا بات ہے. نہ اس سے پہلے جھنڈے لگے، بڑے بڑے سورما آئے. توجہ ہے جی. ارے بڑے سورما تو سورما چھوڑو، نبوتوں کے رسالتوں کے تاجدار آئے. توجہ ہے، نہ لگے جھنڈے.
مگر جب میرا محبوب آیا 12 ربیع الاول کی بھینی بھینی سہانی سہانی صبح میں جب نور کا یہ پھول پھولا تو جناب والا میرے اللہ نے ارشاد فرمایا اے جبرائیل جھنڈے لگا دے. جھنڈے لگا. جبرائیل نے 3 جھنڈے لیے. ایک جھنڈا زمین کے 0 پوائنٹ پہ لگایا گیا, ایک جھنڈا زمین کے اینڈ پہ لگایا گیا, ایک جھنڈا زمین کے سینٹر خانہ کعبہ کی چھت پہ لگایا گیا. یہ سفید کلر کے جھنڈے تھے, تینوں جھنڈے لگا دیے گئے. میں پوچھنا چاہتا ہوں, تم بھی مجھ سے جاننا چاہو گے یہ جھنڈے کیوں لگوائے گئے تھے؟ تو میں کہوں گا یہ جھنڈے اس لیے لگوائے گئے تھے تاکہ زمانے بھر کو احساس ہو جائے, پوری دنیا باخبر ہو جائے, ساری دنیا کو جناب والا ساری دنیا کو پتہ چل جائے کہ گلی گلیاروں پہ راج کرنے والے نوابوں کی نوابی کا دور رخصت ہوا. کیا بات ہے, کیا بات. گلی گلیاروں پہ راج کرنے والے نوابوں کی نوابی گئی. اب وہ سلطان آ رہا ہے, اب وہ راجہ آ رہا ہے, اب وہ مہاراجہ آ رہا ہے, اب وہ شہنشاہ آ رہا ہے جس کا راج 2 سال نہیں چلے گا, 5 سال نہیں چلے گا, 20 سال نہیں چلے گا, 50 سال نہیں چلے گا. صرف عرب میں نہیں چلے گا, ایک گلی میں نہیں چلے گا, ایک خطے کے علاقے میں نہیں چلے گا, بلکہ اب وہ سلطان آ رہا ہے کہ آج سے لے کر قیامت تک اور ایک علاقے میں نہیں بلکہ ساری دنیا میں, 7 بحر اعظموں میں, 7 بر اعظموں میں, زمینوں میں, آسمانوں میں, قیامت تک اب کسی کا اگر راج چلے گا تو اب بس میرے محمد کا راج چلے گا. تاج سجے گا تو میرے محمد کا جھنڈا اٹھے گا تو میرے محمد کا, اور ڈنکا بجے گا تو میرے محمد کا. میرے دور سے کہہ دو سبحان اللہ. بریلی والے کہتے کرنوں بدلی رسولوں کی ہوتی رہی, کرنوں بدلی رسولوں کی ہوتی رہی, اور چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی. اب خدا کی قسم کسی کا راج 5 سال چلتا, کسی کا 4 سال چلتا, کسی کا 10 سال چلتا, کسی کا 15 سال چلتا. لوگ کرسیوں پہ اترا جاتے ہیں, پھولے نہیں سماتے ہیں, نہ جانے کیسے کیسے قانون نکال کے باہر نکالتے ہیں, بوتلوں سے جنوں کو نکالتے ہیں جناب والا. حضرات محترم مگر یہ میرا نبی ہے 10 20 100 50 سال نہیں, قیامت جب تک چاند اور سورج کی آنکھیں پتھرا نہیں جاتی. اگر کسی کا راج ہوگا تو بس میرے محمد کا. یہی وجہ ہے کہ 12 ربیع الاول کو تم آنکھوں سے دیکھو گے, زمینوں میں ان کا نام, آسمانوں میں ان کا نام, فضاؤں میں ان کا نام, خلاؤں میں ان کا نام. آج پچھلے دنوں تو ایک میڈیا پرسن کو کہنا پڑ گیا جب 12 ربیع الاول کو اس نے امریکہ میں, یورپ میں, آسٹریلیا میں, ایشیا میں, پوری دنیا کے ہر بر اعظم میں جب محمد الرسول اللہ کے جنم دیوس کے سماروہوں کو دیکھا تو اسے کہنا پڑ گیا کہ دنیا میں ہستیاں بہت آئیں, دنیا میں لوگ بہت آئے, دنیا میں بڑے بڑے سورما پیدا ہوئے, مگر جتنا چرچا پوری دنیا میں